اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق پیدا کیا گیا، الانسان انسان، من عجل جلد باز، سأوریکم میں جلد ہی دکھاؤں گا تمہیں، آیاتی اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون بس تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو، وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، متى کب، ھذا یہ، الوعد وعدہ پورا ہوگا، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچوں میں سے، لو اگر، یعلم جان لیتے، الذین وہ لوگ، کفروا جو کافر ہوئے، حین اس وقت کو، لا یکفون جب وہ نہ روک سکیں گے، عن وجوہہم اپنے چہروں سے، النار آگ کے شعلوں کو، ولا اور نہ ہی، عن ظہورہم اپنی پشتوں سے، ولا ہم اور نہ ہی ان کی، ینصرون مدد کی جائے گی، بلکہ تأتیہم وہ آئے گی ان پر، بغتتاً اچانک، فتبہتہم بس وہ انہیں بدحواس کر دے گی، فلا یستطیعون بس وہ پھر طاقت نہیں رکھیں گے، ردہا اسے واپس لوٹانے کی، ولا ہم اور نہ ہی وہ، ینظرون مہلت دیے جائیں گے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ اور بے شک مذاق کیا گیا، بِرُسُلٍ رسولوں کے ساتھ، من قبلک آپ سے پہلے بھی، اے محبوب، فحاق پس نازل ہوا ان پر عذاب، بالذین ان لوگوں پر، سخروا جو مذاق اڑاتے تھے، منہم ان میں سے، ما کانوا بہ وہی عذاب، یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا و محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17، سورہ الانبیاء، آیات 37، 38، 39، 40 اور 41، رکوع نمبر 3۔ درس قرآن کی ایک اور نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم کی سنگت میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی قرآن پر عمل کر کے
دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو 5 آیات ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے تسلی عطا فرمائی ہے۔ کچھ مفسرین کرام کا خیال ہے، علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے پہلی کہ خلق الانسان من عجل، یہ جو آیت ہے یہ نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ بار بار کہتا تھا کہاں ہے عذاب؟ اگر آپ سچے ہیں اور ہم جھوٹے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، وہ جس عذاب کا بار بار آپ ذکر کر رہے ہیں تو لے آئے اس عذاب کو اور ہم پر پتھروں کی بارش کریں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اور کچھ مفسرین کرام کا خیال ہے کہ چونکہ جمعی طور پہ یہ ایک رواج بن گیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تمام باتوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ان لوگوں کی عادت بن گئی کہ ظاہر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پہ جب آیات نازل ہوتی تو بیشتر آیات عذاب کی نازل ہوتی، اور وہ عذاب کو سن کے عذاب نازل تو نہیں ہوتا تھا ظاہر ہے، اور وہ کہتے تھے جی آپ قیامت کا ذکر کریں، قیامت کب آئے گی؟ آپ عذاب کا ذکر کر رہے ہیں، عذاب کب آئے گا؟ آپ جہنم کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ جہنم کدھر ہے؟ یعنی وہ بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کر رہے تھے، بار بار جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھاتے تھے۔ تو سب سے پہلے جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان تمام گستاخیوں کے جواب میں، خلق الانسان من عجل، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا۔ انسان ہر کام میں جلدی کرتا ہے، اس کے اندر صبر نہیں ہے۔ یہی نہیں ہے کہ سارے انسان جلد باز ہیں، انسان کی تخلیق جو کی گئی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو احسن تقویم کے طور پر پیش کیا گیا کہ یہ میری سب سے اچھی تخلیق ہے۔ اور اگر انسان اللہ کو، اللہ کے راستے کو چھوڑ دے، قوانین کو چھوڑ دے، تو پھر وہ بہت نیچے چلا جاتا ہے، اور پھر وہ جلد بازی بھی کرتا ہے۔ جلد بازی شیطان کا بھی شیوا ہے، جلد بازی میں برکت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو جلد بازی سے مراد ہے وہ انسان کی اس روش کو لے کر کفار کے بارے میں ہے کہ یہ بڑی جلد باز قوم ہے، عذاب کے بارے میں جلد باز، عذاب کو اتارنے کے بارے میں جلد باز۔ حقیقت میں عذاب کو مانتے نہیں تھے، عذاب کو جھٹلاتے تھے، کہتے عذاب کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، عذاب کو بھی جھٹلاتے تھے کہ عذاب کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ان آیات بینات میں دیکھیں اللہ رب العزت نے انہیں کیسے جواب دیا، اور عذاب کے حق ہونے کے بارے میں کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن حکیم کی آیات نازل فرمائی۔ ایک اور بات بھی ہے، اب دیکھیں گزشتہ درس میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے 10 عیب کے ان سے پردہ اٹھا دیا، تو اس نے کہا کہ یہ سارے عیب مجھ میں ہیں۔ کس کس کو کہا؟ اپنے دوستوں میں، گلیوں میں، ٹبوں پر بیٹھ کر، جاتے آتے، نشست و برخاست میں۔ یہ بات جو ہے وائرل ہو گئی تھی کہ ولید بن مغیرہ مانتا ہے کہ قرآن حکیم نے جو جو بیان کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے، اللہ نے جو جو بیان کروایا ہے وہ سارا کچھ سچا ہے۔ اصل میں پس منظر میں اللہ رب العزت ان سے قرآن کی حقیقت منوانا چاہتا تھا، تو قرآن کی حقیقت اپنے منہ سے اس نے مان لی۔ سب لوگ کہنے لگے وہ تو مانتا ہے، قرآن سچا ہے۔ یعنی ان کے ذہن میں جو ارد گرد کے لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دینی تھی، ان کے ذہن میں آ گیا۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اور ایک خاص حکمت کے طور پہ اس واقعہ نے بہت زیادہ فائدہ بھی پہنچایا کہ لوگ کہنے لگے بات تو سچی ہے، اس کا مطلب قرآن سچا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن، لوگوں کو یقین تھا کہ قرآن سچا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آیات اتاری تاکہ لوگوں کا یقین پختہ ہو جائے اور اتمام حجت ہو جائے، اور پھر بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو کسی نے عذاب سے ڈرایا نہیں ہے، عذاب انہی کے لیے جو ہے وہ اتارا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں خلق الانسان من عجل، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا۔ سأوریکم آیاتی فلا تستعجلون،
پس میں جلد ہی دکھاؤں گا تمہیں اپنی نشانیاں، پس تم جلدی عذاب کا مطالبہ نہ کرو۔ اب وہ عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ جلدی عذاب کیوں نازل نہیں ہوا؟ بابا اس لیے جلدی عذاب نازل نہیں ہوا کہ وہ جس عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے اس عذاب کا نام قیامت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ایک خاص وقت ہم نے رکھی ہے، خاص وقت آئے گا تو وہ آئے گی۔ اس لیے جب تمہاری روح قبض ہوگی تو سمجھے تمہارے سامنے سارا کچھ آ جائے گا، تمہاری آنکھوں سے پردے اٹھ جائیں گے، جلد ہی تمہیں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، عذاب کی نشانیاں دکھاؤں گا۔ قبر بھی ایک عذاب کی اماجگاہ ہے، قبر کے اندر بھی ہے کافروں تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، پس تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا اور ہمارا وعدہ سچا ہو کر رہے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، حضور علیہ السلام کو کیا کہتے تھے کہ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچوں میں سے۔ حضور آپ کہتے ہیں میں صادق اور امین ہوں، واقعی آپ پہلے امین اور صادق تھے، لیکن اگر واقعی آپ صادق اور امین ہیں تو عذاب لے آئیں نا، لے آئیں عذاب، تاکہ پتہ چلے آپ کی زبان سچی ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ اس پہ نبی علیہ السلام کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا، کتنا دکھ پہنچتا ہوگا کہ وہ آج بھی آپ جائیں عرب کے کتنے لوگ سخت ہیں اور اس وقت کتنے سخت ہوں گے آپ اس کا، آج تو مسلمان ہے نا، لیکن اس وقت عرب کا ٹھیٹھ معاشرہ کس بدتمیزی کے ساتھ نبی علیہ السلام سے باتیں کرتا ہوگا۔ شاید یہ آقا علیہ السلام کی صبر و تحمل کا ایک نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ ایسا صبر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے، لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارِ، کہ اگر وہ جان لیتے کافر اس وقت کو جب وہ روک نہ سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کے شعلوں کو، آگ کے شعلوں کو، وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، اور نہ ہی پیٹھ پیچھے سے جو آگ کے شعلے ہوں گے ان کو وہ دور کر سکیں گے، وہاں بھی ان کی ہمت نہیں ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ آگ ان کو جلا رہی ہوگی، ان کے چہرے مسخ ہو رہے ہوں گے، ان کے پیٹھ پہ آگ لگی ہوگی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ ہیں، اور اس وقت ان کی مدد بھی نہیں کی جا رہی ہوگی، خود بھی یہ آگ سے بھاگ بھی نہیں سکیں گے اور آگ سے چھٹکارا بھی نہیں پا سکیں گے، پھر چیخیں گے اور چلائیں گے۔ بل تأتیہم، بلکہ وہ آئے گی ان کے پاس، بغتتاً، اچانک، قیامت اچانک آئے گی۔ فتبہتہم، وہ مبہوت ہو کر رہ جائیں گے، ان کو حیران کر دے گی یہ قیامت، ان کو بدحواس کر دے گی یہ قیامت۔ ظاہر صبح کا وقت ہوگا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو دکاندار ہیں وہ جو ترازو ہے، ایک ہاتھ میں ترازو پکڑ کے سودا تول رہے ہوں گے، اور لوگوں کی آمد و رفت کاروبار پہ جانے کا جو ہے وہ تیاری شیاری شروع ہو جائے گی، لوگ دفتروں کی طرف جس طرح بھی کام کی۔ اچانک جس وقت قیامت آئے گی، اتنا اس کا خوف ہوگا کہ جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہوگا وہ اسی وقت گر پڑے گا، اتنا خوف ہوگا، اتنا سخت خوفناک دن ہوگا اس کا آغاز۔ اس کے ظاہر ہے سور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے پکڑا ہوا ہے، اور جس وقت وہ اس کو بجائیں گے اس کی آواز بھی اتنی سخت ہوگی، شدت بری آواز ہوگی، انسان کا کلیجہ پھٹ جائے گا، اور زمین زلزلہ آ جائے گا زمین پر، اور پہاڑ اڑیں گے، پتھر آ کے لگیں گے، اور پھر وویلا میں مچ جائے گا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے لوگ جو زندہ ہوں گے کہ وہ مغرب سے سورج نکل رہا ہے اور طلوع ہو رہا ہے، اور اس وقت جو خوف ہوگا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت عطا فرمائے۔ بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ وہ آئے گی ان کے اوپر اچانک، بلکہ آئے گی ان کے اوپر وہ اچانک۔ فتبہتہم، تو وہ انہیں بدحواس کر دے گی۔ فلا یستطیعون ردہا، جب قیامت آئے گی تو اس کو لوٹانے کے لیے کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ ولا ہم ینظرون، ولا ہم ینظرون،
اور پھر انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ چلو جی کوئی لوگ توبہ کرنا شروع کر، قیامت جب آئے گی لوگ کہیں گے یا اللہ مہربانی فرما، قیامت کو روک دے، اللہ فرمائے گا پھر قیامت رکنے والی نہیں ہوگی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، حضور علیہ السلام کو مزید تسلی دی جا رہی ہے، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، بے شک مذاق اڑایا گیا ہے، بِرُسُلٍ، رسولوں کے ساتھ، من قبل کا، آپ سے پہلے بھی جتنے بھی ہمارے بزرگیدہ پیغمبر آئے ان کے ساتھ مذاق اڑایا گیا ہے، مگر ہم نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے۔ وَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، بس نازل ہوا ان پر، ان لوگوں پر عذاب جو مذاق اڑاتے تھے، منہم، ان میں سے، ما کانوا بہ، وہی عذاب نازل ہوا جس کا وہ کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، یستہزئون، مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی دیکھیں کہ جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ عذاب ان پر بھی آیا اور پیغمبروں کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ یہ بھی انتظار کریں کہ ان کے لیے بھی عذاب آئے گا، پھر ان کے لیے توبہ کی کوئی امید کی کرن باقی نہیں ہوگی، توبہ کے لیے دروازے سارے بند ہو جائیں گے، پھر یہ چلائیں گے، روئیں گے، وویلا کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق اور مؤدب بنائے، اور ہماری جو آخری ساتیں ہوں، جس وقت ہم دنیا سے جا رہے ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو کلمہ شہادت پڑھنا نصیب فرمائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔